نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعد جماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ کسی خادم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو عشاء کی نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں، اور جب اذان ہو جائے تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کسی آدمی کو مقرر کروں، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتے، اور ان کو اچانک جا پکڑوں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، امام المرسلین نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لوگ نماز کے لیے جماعت میں شریک نہیں ہوتے، ان میں سے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں گوشت کی موٹی ہڈی بلکہ گائے یا بکری کے 2 اچھے پائے مل جائیں گے تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی جس کا نام حضرت عبداللہ ابن مکتوم تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے ایسا کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے جائے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں گھر میں نماز پڑھ لینے کی رخصت یعنی اجازت دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اس کے بعد جب وہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور ان سے فرمایا کہ کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ امام المرسلین نے فرمایا، تمہارے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جبکہ سخت سردی اور ٹھنڈی ہوا تھی نماز کے لیے اذان دی، اور اذان سے فارغ ہو کر لوگوں سے کہا کہ خبردار، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جبکہ سخت سردی اور بارش ہوتی مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اذان سننے کے بعد لوگوں سے پکار کر یہ بھی کہہ دے کہ خبردار، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے رات کا کھانا رکھا جائے اور اسی وقت نماز کی تکبیر کہی جائے تو وہ کھانا شروع کر دے، اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرے بلکہ اطمینان کے ساتھ کھائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور نماز شروع ہو جاتی تو نماز کے لیے اس وقت تک نہیں آتے تھے جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو لیتے تھے، اور اسی دوران امام کی قرأت بھی سنتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کھانا سامنے ہونے کی صورت میں نماز مکمل نہیں ہوتی، اور نہ اس حالت میں نماز پوری ہوتی ہے جبکہ 2 خبیث یعنی پیشاب اور پاخانہ اس کی نماز میں توجہ کو ختم کرے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرض نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو منع مت کرو، لیکن موجودہ دور میں فتنے کے خوف سے عورتوں کو مسجد میں جانا مکروہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے پر اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ میرا پروردگار میری اس کوشش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔